My name is Mia Yusuf Salahuddin, and I live in the old city in Haveli Barut Khana, which is my ancestral home also. It's been in my family for over 150 years. And this house originally, in the time of Ranjit Singh, there were two defenses for Lahore. There was one defense which was commanded by the general in the fort, and for the walled city there was another military commander. So this house, it was also the residence of the resident military commander of Lahore, and under his supervision there was a whole lot of it was an arsenal basically, बंदूकें, घोड़े, तोपें, गन पाउडर, जो भी उस वक्त की होती थी. और उस ज़माने में it was always under the supervision of the most trusted general, because अगर इस तरह की चीज़ किसी के हाथ में चली जाए, जिस तरह गन पाउडर और गन, that was enough to कोई बगावत कर दे, कुछ कर दे. So hence it was ये वाकई जो है, this is बाजार बारूद खाना, and it's but I think Bazar Barut Khana was named after this Barut Khana. So it came into my family after the British came here, and our original residence was where now there is the Pani Wala Talab, which was made by the British, because there was no water system. People used to draw water from the wells. Even the Haveli had its own well. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ, کیونکہ وہ سب سے اونچی جگہ تھی لاہور میں, اینڈ واٹر ریزروائرز ہیو ٹو بی بلٹ ایٹ چاہے ایک آدھے انچ کا بھی فرق ہو, جو سب سے ہائی اسپاٹ ہوگا وہیں وہ بنے گا. تو وہ ہمارا گھر جو تھا وہ دی برٹش ایکوائرڈ اٹ, اینڈ ان لیو آف دیٹ دے گیو اس دس پراپرٹی, اینڈ سو دیر اٹ از ٹوڈے. ناٹ موسٹ آف اٹ از دیر نو مور, کافی کچھ سائز کا گر بھی گیا ہوا, لیکن واٹ ایور از لیفٹ از God's blessing اتنا ہی بچ گیا, because this house was unlived for about 50 years. اور فیملی چلی گئی یہاں پہ, شفٹ کر گئی, تو اس کے بعد یہ گھر خالی تھا, ملازم ہی رہتے تھے, تو اس میں کچھ نقصانات ہوئے, because in a house like this you can't leave it unattended. یہ نہیں آپ مہینے بعد آؤ, 2 مہینے بعد آؤ. وہ ایک چھت گرتی, لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں, ایک کڑی ٹوٹتی ہے, دوسری ٹوٹتی ہے, ایک چھت جاتی نیچے کی, دوسری چھت بھی لے جاتی ہے. تو بیسکلی دیٹ از دی what happened. And then of course کیونکہ وہ رہتا نہیں تھا کوئی, تو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن جو تھی وہ بہت زیادہ ہوئی. When I moved here in 86, and then I started restoring it. 6 سال کی عمر تک تو میں بالکل یہاں, ہم یہیں رہتے تھے, مائی سیلف اینڈ مائی ایلڈر بردر. تب کہ باقی ساری فیملی جو تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم, سب بزرگ اور بڑے سب یہیں ہوتے تھے. یہ جو حصہ تھا جہاں آپ بیٹھے ہوئے, یہ زنان خانہ تھا, اور اس کے اکراس جہاں اب ہماری ہی پراپرٹی ہے, وہ پہلے حویلی کا حصہ تھا جو مردان خانہ تھا, وہ بنا دیا گیا تھا. وہاں ایک سیپریٹ ڈرائنگ روم, ڈائننگ روم, گیسٹ روم, یہ سارا سسٹم, کیونکہ پردہ ہوتا تھا بہت زیادہ. تو زنانے میں تو صرف خواتین ہی ہوتی تھیں, جو اٹینڈنٹس بھی ہوتی تھیں, یا ایک آدھ کوئی بہت پرانا ملازم جو بزرگ ہو, اس کو اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی, یا فیملی ممبرز جو میل تھے. اور اپنا مردان خانے میں the men used to entertain their their male friends. This was actually a meeting point for most of the Muslim intellectuals. ٹھیک ہے جی. فیض صاحب کے والد چودھری سلطان صاحب, میرے جو دادی کے والد تھے میاں نظام الدین, ان کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی. علامہ اقبال جو میرے نانا بھی ہیں, ان کی بھی میاں نظام الدین سے بہت دوستی تھی, اور گہرے. اس زمانے میں جو مہمان ہوتے تھے وہ 1-2 دن کے لیے نہیں آتے تھے, وہ آتے تھے کوئی مہینے کے لیے. پھر ان کے ملازم, ان کے گھوڑے, ان کا یہ سارا سیٹ اپ بھی جو ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. کھانا جو تھا وہ زنانے میں ہی پکتا تھا سب کا, اور پھر اس کو اکراس دا روڈ جو جب کھانے پہ بیٹھتے تھے سارے جو گیسٹ ہوتے تھے, جتنے بھی ہوتے تھے, کہ میرے بزرگوں کے ہوتے تھے یا میرے چچا ہوتے تھے, ان کے کچھ فرینڈس تھے, یا جس طرح شیخ عبداللہ صاحب جو تھے کشمیر کے, جو جن کو شیر کشمیر بھی ہم کہتے ہیں, ان کا 3 سال جب وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو یہیں ہمارے پاس مقیم تھے. اب یہاں سے دیکھیں کتنی فیمس پرسنالٹیز جو ہیں یہاں رہیں یا یہاں پیدا ہوئیں.
ڈاکٹر تاثیر وہ یہاں بیکاز میاں نظام الدین واز ہز خالو اینڈ ہز فیملی ڈائڈ ان لدھیانہ. وہ پلیگ پڑی تھی وہاں ہیضے کی تو سب مر گئے تھے. ہی واز دی اونلی چائلڈ سروائیوڈ, 6 سال کے تھے. تو وہ یہاں اپنی خالہ کے پاس آ کے یہاں آ گئے تو وہ بھی یہیں پلے بڑے. پھر فیض صاحب کا جب آتے تھے اپنا چودھری سلطان صاحب تو فیض صاحب بھی ان کے ساتھ آتے تھے. یہیں سے تاثیر کی اور ڈاکٹر تاثیر کی اور فیض کی دوستی بھی ہوئی. پھر شیخ عبداللہ یہاں تھے. ان تینوں کی پھر پروفیسر نذیر جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے, بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ تھے, وہ بھی ان کی پیدائش بھی یہیں ہوئی کیونکہ وہ بلانگ ٹو دا قصوری خاندان. جو محمود علی قصوری صاحب کے جو دادا تھے مولانا قصوری بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں, سمجھے جاتے تھے. تو ان کو ہمارے بزرگ وہاں سے قصور سے لا کے ان کو یہاں سیٹل کیا حویلی کے اندر کہ آپ آ کے تو سلیبس بنائیں سارا, جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہوگی انجمن کی, جو اس کی سلیبس ہوگا کہ کیا بچوں نے پڑھنا ہے, کیا سوچ بچوں میں ڈالنی ہے یا جو بھی. تو چند سال کے لیے وہ یہاں مقیم رہے. پھر اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے وہ پھر دہلی چلے گئے, لیکن ان کی فیملی کا کچھ حصہ میری ہوش تک وہ یہاں موجود تھے, وہ رہتے تھے. اور ڈاکٹر نذیر جو تھے ان کی خالہ کے بیٹے تھے. تو یہ لوگ پھر ہر وقت جس طرح کے حفیظ جلندری صاحب, صوفی تبسم صاحب, علا بخش جو ایک بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ تھے, چغتائی صاحب. تو یہ انٹلیکچوئلس کا ایک جو پھیرا دورہ تھا نا وہ یہاں ہمیشہ رہتا تھا. اور یہاں سے کیونکہ لاہور میں 3 بڑی کمیونٹیز تھیں, ایک مسلمان تھے اور ہندو تھے اور سکھ تھے. سو ہر کمیونٹی کا ایک جو نمائندہ تھا وہ پرومیننس اس کو دیتے تھے بھی. تو مسلمانوں کی اس طرف سے اٹ واز آور فیملی. مجھے شروع سے ہی شوق تھا ایون مائی گرینڈ فادر, جو میرے دادا تھے ان کی جو محفلیں ہوتی تھیں وہ زیادہ سیاسی ہوتی تھیں, اور اس میں مجید نظامی صاحب, شورش کشمیری صاحب, اپنا پروفیسر مرزا منور صاحب, کلیم اختر صاحب پروفیسر, اور اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے پھر ان کو کیونکہ مائی گرینڈ فادر واز انہوں نے بہت کام کیا تھا یہ پاکستان کی موومنٹ میں. اور یہ جو 1940 کا جو جلسہ تھا وہ بھی قائد اعظم نے ان کے ذمہ لگایا تھا. ہی واز دی جس کو آپ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کے چیئرمین تھے. پنڈال کمیٹی جو تھی جس نے سارا جلسہ کرنا تھا میرے فادر نے, بلکہ سارا یہ جلسہ جس کی ڈیکوریشن یہ سب وہ کلین ابھی تک میرے پاس موجود ہے جو بچھا تھا اسٹیج کے اوپر 23 مارچ 1940 کو. So I've had a lot of people visit this house over the years. A lot of heads of state, royalty, literati, a lot of Indian stars who are my friends all came. نصیر تو خیر میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ہمیشہ آتے ہیں میرے پاس ٹھہرتے ہیں, جب بھی آتے ہیں وہ بھی ان کی فیملی میں. When I had Amir and Kiran stay here, I had Rekha, Vinod Khanna, سونو والیا, کبیر بیدی. ہماری ایک دوست کی پرمیشور بارڈر جاتی ہے, وہ تصویر سامنے لگی ہوئی ہے ان کی. یہ حویلی کے باہر کی تصویر یہ ساروں کی ہماری ماں کھڑے ہوتے ہیں کروائی. تو یہ لوگ اب ایک بن گیا ایک یہ چیز. بہرحال جب بسنت جو ختم ہو گئی اور اس کو بین کر دیا گیا تو پھر میں لٹل ڈپریسڈ کا کیا کروں کیا. تو آئی ہیڈ دا گریٹسٹ پلیجر of my life, or I felt really really good was when قائد اعظم daughter came. وہ ایک اور ایک ایموشن ہی کچھ اور تھی وہ ان کا, اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی 7-8 گھنٹے گزارے. پہلے میں ان کو کھانے پہ لے گیا یہاں کوکوز کیفے, اس کے بعد ہم یہاں آئے, یہاں ہم بیٹھے رہے. میں نے کہا ادھر بیٹھیں, اس کرسی کے اوپر آپ کے والد بھی بیٹھے. بہت وہ خوش ہوئی, اور سارا میں نے ان کو ساری تصاویر ان کو دکھائی ہیں میری فیملی کے ساتھ, میرے والد کے ساتھ قائد اعظم کی, میرے دادا کے ساتھ قائد اعظم کی, پھر فاطمہ جناح کی بھی میری فیملی کے ساتھ جتنی بھی تصاویر کی ہیں بہت ان کا. وہ بھی ایک بائی چانس ہی ہوا. مائی سن, ایلڈر سن جلال, ہی اینڈ قائد's great grandson, they were together in Tufts. تو ظاہری بات ہے ان کے لیے اپنا جلال نے بہت بڑی ایک دعوت کی, پارٹی کی, اس میں سارے ان کے انڈین فرینڈ بھی تھے, وہ بھی آئے, کچھ سٹارز بھی تھے, قائد کی بھی ساری فیملی تھی, بہت سے لوگ.
تو وہ انہوں نے اتنی ساری تصویریں ان کے دیکھی نا اپنا قائد کے گرینڈ سن نسلی، انہوں نے کہا تم لوگوں کا کیا کنیکشن ہے میرے ماننے کے ساتھ؟ میں نے کہا دوبیر میں چلو دسنا کی کنیکشن، بڑا لمبا چوڑا کنیکشن. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا زندگی کی ایک خواہش ہے کہ تمہاری والدہ سے ملنے، یہ کس طرح ہو سکے گا؟ اس نے کہا بڑا مشکل ہے، اب تو ہم کل جا رہے ہیں کراچی، تو پھر کبھی زندگی ہوگی. تو بڑا مجھے ڈپریس ہوا، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے جس چیز کی بہت خواہش ہو نا وہ تو مجھے ہوتی نہیں کسی چیز کی، وہ اللہ میاں کچھ نہ کچھ کر ہی دے. دوسرے دن ہی ان کا فون آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل جاؤں گی، اور کراچی کا پروگرام کینسل، کیونکہ اپنا جہاز ہے ہمارے پاس، ہم آج نہیں جائیں گے تو کل چلے جائیں گے. لو جی. تو ان سے میں نے یہ اپنا بہت میری ان سے گفتگو ہوئی، بلکہ میں نے ایک کبھی آپ بچوں کو ملے یہ چانس، تو ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا زندگی میں، ایک ہی آرٹیکل میں نے لکھا تھا، کبھی نہیں لکھا اس کے بعد میں پہلے. اس کا نام ہے وین ٹائم اسٹوڈ اسٹل. وہ اگر آپ گوگل کرو گے نا، ڈان اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا، وین ٹائم اسٹوڈ اسٹل. تو میں نے وہ جو 8 گھنٹے تھے نا، ان کی جو ایک تفصیل تھی، میں نے اس کے اندر بڑا ہی ایک ایموشنل سا وہ آرٹیکل ہے. وہ اس علاقے میں بالکل کلچرل سگنیفیکنس ہے. ایک تو آپ سوچئے کہ جتنی جو کمیونٹی ہے نا میوزیشنس کی، وہ ادھر ہی ہے. سامنے جو ہماری ایک بازار بنود خانہ کے ساتھ نینی گلی ہے، اس میں سارے میوزیشن، ماسٹر غلام حیدر صاحب یہیں کے تھے. برکت علی خان صاحب جو تھے، بڑے غلام علی خان صاحب کے بھائی، ان کا جو بیٹھک تھی بالکل ساتھ ہی آگے کرکے کی. تو مردان خانے میں کئی دفعہ ان کو بچپن میں سننے کا موقع ملا. بڑے غلام علی خان صاحب کو میں نے سنا، ان کو بھی میرے والد نے جاوید منزل میں ایک دفعہ ہندوستان سے آئے تھے تو ان کو بڑے بڑے فنکاروں کو اس زمانے کے اپنا، اور فریدہ خانم، اقبال بانو، ان سب کا ایک ماحول بالکل شادیوں پہ، تقریبات میں، مہندیوں پہ. ہماری ٹریڈیشنل مہندیاں جب ختم ہی ہوں گی ہمارے ہاں ابھی بھی. میرے شہر کے جب میرا ایک حصہ ہے گھر کا، جو میں آئی وڈ لیو اٹ اوپن فار مائی نیبرز، کسی کی شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، ادھر ہی وہ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بڑی ٹریڈیشنل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرد کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ ہاں جی کوئی بھی شادی میں کوئی مرد کا، اور تو مہندی عورتوں کی ہوتی تھی، گھر کی عورتیں ہوتی تھیں یا کلوز جو فیملی فرینڈز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. ڈھولکی بجتی تھی، لڈی ڈلتی تھی، اور پھر ایک آدھ کوئی، جس طرح کہ فریدہ خان، مجھے یاد ہے میرے چچا کی شادی پہ یہیں اسی بار والے ویڑے میں. پھر مجھے یاد ہے کہ یہاں جب ہم رہا کرتے تھے تو اس وقت چھتوں پہ گرمیوں میں سوتے تھے، پنکھے لگ جاتے تھے، اور وہ مسہریاں مچھروں کے لیے وہ لگ جاتی تھی، اور جب زیادہ گرمی ہوتی تھی تو ہم اپنے بستر گیلے کر دیتے تھے، اس کے اوپر پانی چھڑک کے نا بیڈ کے اوپر ہی، تاکہ ٹھنڈے رہیں، تو اس کی ہوا بھی ساتھ رہے. پھر ماشکی ہوتے تھے. اچھا ماشکی کا کیا کام تھا؟ ماشکی وہ آتے تھے شام کو، یہ ایک جو ہم حوض ایک ہمارا جو ہے یہ باہر، ادھر سے وہ پانی بھرتے تھے، اور خاص طور پہ گرمیوں میں تو دوپہر کو سب کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ سارا چھڑکاؤ کر دیتے تھے، جتنے بھی کوٹ یارڈ تھے پانی چھڑک دیتے تھے کافی سارا، تاکہ فرش ٹھنڈے ہو جائیں. زمانے میں آئس کریم بنا کرتی تھی، پھر وہ ہاتھ میں وہ لازمی آج کل کے موسم میں آم کی آئس کریم بنتی تھی، کیونکہ آئس کریم زیادہ کھائی ہی جاتی تھی گرمیوں میں. تو وہ پھر سارا خاندان، کیونکہ دوپہر کو تو کوئی نکلتا نہیں تھا کمروں سے باہر، اتنی گرمی ہوتی تھی. یہ بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک سرد خانہ ہے، اس زمانے کا بنا ہوا. یہ اس کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ واٹر چینلز تھے. اس کے اوپر وہ 6-6 8-8 انچ ریت ڈال دیتے تھے، اور پھر کنویں کا پانی چھت پہ لے جا کے پھر اس کو یہاں فلو کراتے تھے. اس کو سارا گیلا کر کے فرش کو، تو یہ ٹیمپریچر اور کچھ 7-5-6 ڈگری نیچے چلا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن اونلی آج کل کا جیسے موسم میں ڈرائی مئی جون جولائی میں جب بارشیں ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے یہاں ہبس بہت زیادہ ہو جاتی تھی ان کمروں میں، تو یہ اس کمرے کو یوز نہیں کرتے. تو میں نے اس کو کیونکہ اس کے اکوسٹکس بہت اچھے ہیں اس کمرے کے، امیزنگ نیچرلی اکوسٹکس کے بڑے اچھے. لیکن جب یہ اس کا ایک حصہ گرا تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا میں کہاں جائیں گے. تو آئی جسٹ موو. میری والدہ اتنا شور مچایا کہ
مر جائے گا, چھتاں ڈگ جانی ہیں, یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جو ہوگی دیکھیے. میں نے ایک کمرہ سیٹ کیا کر کے, تو میں وہاں ایک باتھ روم ایک کمرہ اے سی فٹ کر دیا. میں نے کہا یہ بس دیکھی جائے گی. پھر آہستہ 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 ٹک می مینی ایئرس. آپ دیکھیں 86 سے لے کے آپ کیا ہو گیا 2023 ہو گیا, اتنے سال, اور ابھی تک ابھی بھی یہ دیکھیں نا اس کی مرمت ہو رہی ہے یا کچھ, کیونکہ اس کی وہ جو لکڑی جو ہے نا چھتوں کی, اس کا پرابلم ہوتا ہے. اس کے بالے بولے جو ہیں یہ اس باتھ روم کے یہ ٹوٹ گئے ہوئے ہیں, ان کو فکس کر رہے ہیں, اس کی دیواروں کو فکس وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ آہستہ. کبھی یہ کام ختم نہیں ہو, ایک طرف سب سے ختم کرتے ہو دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی 300 سال 350 سال پرانا گھر ہے, اس کی کوئی نہ کوئی. لیکن کیونکہ اٹس مینٹینڈ ویل, اٹس لکڈ آفٹر, ایوری روم از ناؤ یوزبل, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس کمفرٹیبل, اینڈ یہ ہے کہ اس کی صفائی روزانہ ہر کمرے کی ہے. ایوری ایریا آف دا حویلی از لکڈ آفٹر. تو پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ بھی اگر یہ کوئی چیز نقصان دینے والی ہے یا یہ چیز کوئی خراب ہوئی تو اس کو فوراً فکس ہم کر دیتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے یہ اس کو یہ گھر کھڑا ہو گیا, کیونکہ ایک تو میں نے اس کا اتنا ایریا تھا نا, اس کا 5 کنال ایریا ہے اس کا, 4.25 کنال. ایک تو جتنا ایریا باہر جو تھا وہ سارا میں نے فلور کر دیا. اس کو سب سے جو چیز جو تباہ کرتی ہے وہ پانی ہے. اگر کسی بنیادوں میں چلا جائے, وہ پانی ذرا سا چلا جائے تو ایک فریکشن اور ہیئر آف فریکشن بھی, وہ بنیاد ہل جائے نا, اوپر آپ کا کوئی 1 فٹ کا کیا کہتے ہیں جو دیوار ہے وہ پھٹ جاتی ہے. تو دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس کو میں نے تھینک گاڈ کہ اپنا اوور دی ایئرز میں نے اس کو آہستہ آہستہ سارا فلور کر دیا. اس کی چاروں طرف جو دیواریں تھیں ان کو مرمت کر دی, کیونکہ بیچ میں جو اس کی جو چنائی ہے وہ گارے کی بھی چنائی ہے, کئی جگہ چونے کی بھی ہے, تو اس کو اسی طرح ہی پھر اس کی مرمت اور یہ سارا جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے. اور بڑا میرے لیے بالکل بھی آئی لو ڈوئنگ اٹ, مجھے اتنا مزہ, میں لک بیک اپون اٹ ملتے, میں کوئی میرے لیے ایک وقت تھا کہ میں یہ پرانی چیزیں, پرانے دروازے, یہ اس طرح کی چیزیں, کھڑکیاں, میں خود ان کو صاف کیا کرتا تھا. بیٹھ جانا میں نے نکر پہن کے, چلو جی پائپ کھولا ہوا ہے اور اس کو صاف کر کے, کیونکہ ایک ایک چیز کو نکالنا, پھر اس کو دیکھنا, پھر اس کو کرنا. پھر زیادہ تر تو پہلے تو فلورز جو تھے وہ سارے خراب ہو گئے ہوئے تھے, تو فلورز کو مینیج کیا, فلورز سارے ٹھیک کیے, پھر چھتیں ٹھیک کی, پھر دیواروں کی مرمت کی, پھر کمروں کو سارا ٹھیک کیا. باتھ رومز بنائے, جو باتھ رومز تھے لیکن ان کی فلش سسٹم اور یہ سارا جو کرانا تھا وہ سب کیا. پھر الیکٹریفیکیشن کے لیے, کیونکہ پھر ایئر کنڈیشننگ بھی آنی تھی, گیس تو یہاں تھی, بجلی بھی تھی. گیس تو میرے خیال سب سے پہلے لاہور میں ادھر ہی شاید آئی, ہمارے اس 2-4 گلیوں میں. یہ جو تصویر آپ غالب کی دیکھ رہے ہیں, یہ تصویر میں نے اور شاہ صاحب نے اکٹھے جا کے خریدی تھی. یہاں ایک فوڈ اسٹریٹ کے اندر ایک دکان تھی یہ اس کی اینٹیکس کی, تو گزرتے میں تھا, شاہ صاحب تھے اور ایمان علی, ہم تینوں کہیں کھانا کھا کے نکلے وہاں سے, اور وہاں سے ہم گزرے تو یہ تصویر نظر آئی. میں نے کہا روک کے نا, تو ہم اندر چلے گئے دکان کے. میں نے کہا یہ تو مجھے تم فوراً بھجوا دو بیٹی, کیونکہ سارے جاننے والے ہوتے. تو یہ ہم نے پھر تصویر استعمال کی تھی, اس کو لگایا تھا وہاں ایک جگہ پہ. پھر اس کے بعد میں نے اس کمرے کا نام رکھ دیا غالب روم. تو یہ تب تصویر یہاں موجود ہے. پھر ورثے کا ایک سفر شروع ہوا, اور وہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس طرح ہوا, کوئی مجھے اس چیز کا, میں اگر کہوں کہ میرا کوئی گریٹ ایفرٹ تھا, آنیسٹلی نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہی کمپوزیشنز اترتی تھیں, اللہ کی طرف سے ہی وہ لوگ ملتے تھے, اور سب وہ ایک ظاہری بات ہے آہستہ 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 ایک ماحول اکٹھا ہو گیا. کوئی وہ کئی 100 گھنٹوں کے پروگرام بن گئے, کئی ویڈیوز بن گئے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی شروع ہو گئی. یہ ہے کہ دیکھیں, میں اپنی زندگی میں آپ کو میسج کیا دوں, میں ایک نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی میری زندگی میں جو ہر انسان اپنی جو لائف ہے اسی سے انسان ریلیٹ کرتا ہے, اور اسی سے انسان سیکھتا ہے. اب میں آپ کی زندگی سے تو میں کچھ نہیں سیکھ سکتا, میں تو اپنی زندگی سے ہی سیکھوں گا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے.